अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप मेरे सारे लिसनर, सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की पनाह में होंगे, खुश होंगे। आज की रात जो है ना, जुमे की रात है। जुमा तो शुरू हो चुका है ना अब मगरिब के टाइम से। तो ये इतनी मुबारक रात है कि इसमें अल्लाह ताला से हम जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ज़रूर हमें अता फरमाएंगे। इस यकीन के साथ मांगें, क्योंकि हम एक बड़ी हस्ती से मांग रहे हैं। कुछ मेरे आप जैसे किसी इंसान से नहीं मांग रहे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मालिक कुल कायनात से मांग रहे हैं, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो कुछ भी कर सकता है। इस यकीन के साथ मांगें। और फिर जुमा है, ये जुमे की रात, और कल सुबह जुमे का दिन मगरिब की अज़ान तक जुमा है। तो आप डोंट फॉरगेट अबाउट रिसाइट सूरह कहफ एंड दुरूद शरीफ एंड सलात। बहुत ज़्यादा सूरह कहफ, दुरूद शरीफ और सलात पढ़ें, अपने नबी, उनकी आल औलाद पर भेजें। और सूरह कहफ पढ़नी बिल्कुल नहीं भूलनी। और सूरह जुमा और सूरह यासीन, जैसा कि आपको पता है, या वह हर मुबीन पे या वहाबों के साथ। और अगर हो सके तो 14 दफ़ा या वहाबो और 7 दफ़ा सूरह कुरैश हर मुबीन पे पढ़ लें, तो आपकी रिस्क में बहुत बरकत भी होगी। आपको हर खौफ और नाकामी से निजात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे, और बहुत कुछ अता फरमाएंगे जो आपकी ख्वाहिश होगी। इंशाअल्लाह वो अता करने के लिए बैठा है, हमें देने के लिए। वो तो बेनियाज है, उसको तो ना ऊँग लगे, ना नींद लगे, ना भूख लगे, ना उसको किसी ने जना, ना उसने किसी को जना, ना उसका कोई और साजी है, कोई उसके कंपटीशन में नहीं। वो वहद है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उसी पर मैंने तवक्कल किया, अर्श अज़ीम का मालिक है, वही मेरे लिए काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। व अलैहि तवक्कलतु, उसी पे मैंने भरोसा किया। व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। ये बहुत पढ़ा करें, सूरत तौबा की आखिरी आयत है। और सूरत यासीन की आखिरी से पहली, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहु कुन फयकून। मेरे रब की तो शान है, जब वो किसी काम का इरादा करता है उसे हुक्म देता है, हो जा, कुन हो जा, और वो हो जाता है। यकीन रखें, यकीन रखें, यकीन रखें। यकीन ज़रूरी है। जैसा अल्लाह के बारे में सोचोगे वैसा ही वो रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ बिहेव करेगा। एक आयत है ना, मेरा ख्याल शायद पहले सपारे में ही है या तीसरे में है, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मेरा ख्याल शायद तीसरे में है, सूरह अल इमरान में। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। पहले किसी काम के बारे में बहुत सोचो, करें ना करें, करें ना करें, अच्छा है कि नहीं अच्छा, अच्छा है कि नहीं अच्छा। फिर जब आप किसी रिज़ल्ट पे पहुंच जाएं कि ये मेरे लिए अच्छा है या इससे रुकना है, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका युहिब्बुल मुतवक्किलीन, फिर उस पर अमल करें। अल्लाह ऐसे तवक्कल करने वाले को, जो कश्तियाँ जला के उससे मांगता है और तवक्कल करता है और भरोसा करता है, और ये नहीं समझता, ये ना सोचे ये काम कैसे होगा, क्यों कर होगा, ये तो हमारे लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? जिसने कुन कह के पूरे जहान बना दिए, पता नहीं कितनी ज़मीन ने, पता नहीं कितने आसमान, पता नहीं कितने समंदर, पता नहीं कितनी मखलूक़ात। याद रखें, हर वक्त ये ना सोचा करें कैसे होगा, किस तरह होगा। कभी ये सोचा करें जो वो चाहता है वो कर लेता है, जो वो चाहता है वो कर लेता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल को आसान करना उसके लिए बहुत आसान है। वो शेर है ना एक, बेहतर है
بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ کچھ اپنے انسانی کام ہو تو اس میں عقل کو استعمال کریں، لیکن جب اللہ سے لو لگانا، اللہ سے کچھ مانگنے کا وقت ہے تو عقل کی چھٹی کر دیں، کیونکہ وہ کن کہہ کے بنانے والا ہے۔ تو پھر عقل کے بغیر اپنے قیافے نہ لڑائیں، اپنے گھوڑے نہ دوڑائیں، اس مالک کے اوپر یقین کریں۔ میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو اللہ رب العزت پر یقین دلانا، یقین اعتماد دلانا، اور جو کر گیا خوش قسمت وہ جیت گئے۔ آج کے دن میں آپ کو ایک تو ذکر کرنے والوں کی فضیلت بتاؤں گی، اور ایک ہر حاجت روائی، ہر مصیبت، مشکل، تنگی، پریشانی سے نجات کے لیے کون سی دو چھوٹی چھوٹی آیت ہے جو پڑھیں تو سارے ہی کام ہو جائیں، یہ دو چیزیں بتاؤں گی۔ اور ایک وہ فرشتے بتاؤں گی جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں بندوں کے اوپر، وہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب اللہ کے سپرد معاملے کو کر دیا تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہی میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے آج کے دن کے لیے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے خود نکل جائے۔ عمل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہی سپردگی اور معاملہ فہمی ہے، اور پھر نتیجہ جو بھی ہو اس پر راضی ہو جانا ہے۔ اللہ وہی کرے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میں پتہ نہیں آج سے 90s سے لگاتار ہر کام کے وقت اسی کو پڑھا ہے۔ اسی پہ جب میں کسی نتیجے پہ پہنچ گیا نا، میرا دل ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ دن یہ صبح پڑھا، شام پڑھا، چلتے پھرتے پڑھا، فجر اور مغرب کے بعد 100 دفعہ پڑھا، پھر میرا دل کہیں جم گیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے یہ آیت پکڑ لی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور اللہ نے مجھ جیسی چھوٹے دماغ والی بے عقل کم ظرف کو ہمیشہ ہی پار لگا دیا، سارے ہی کام کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو دن رات اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرمائے۔ اللہ آپ کی ساری مشکلات کو آسان فرما دے، اس کے لیے مشکلات کو آسان کرنا آسان ہے۔ آمین ثم آمین۔ یاد رکھیے، سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے، جو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں، عام کسی کی نہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ عمل کی بات، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، پھر اگر رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھل جائے، وہ رات کے کسی حصے میں بھی اٹھ کر جب بھی اللہ سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی کا سوال کرے گا، یعنی پھر وہ بیٹھ کے بغیر نفلوں کے بھی پڑھے لیکن تہجد بھی پڑھے ضرور، اور وہ پھر جو دنیا و آخرت کی چیز کی بھلائی کی اللہ سے مانگے گا، خیر کی، اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت معاذ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام بشر کا نہیں، یہ اس خاص بشر کا ہے جو نور بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں ان میں۔ یاد رکھیں، دونوں چیزیں۔ کسی دن میں آپ کو اس پہ بھی سمجھاؤں گی دونوں چیزیں کیا ہے۔ نفس جو ہے وہ ہے جو خاکی ہے، جو ہر ایک میں ہے،
اور نور جو ہے وہ حصہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کر کے ان کو روشن کیا ہوا تھا، اور نفس وہ ہے جس سے انہوں نے کھایا پیا، بیوی بچے تمام رشتے نبھائے، لیکن جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا حصہ تھا وہ روح کے ساتھ نور۔ اس پہ بھی میں آپ کو ایک دن تفصیل سے بتاؤں گی، کیونکہ یہ بحث ہوتی ہی رہتی ہے، یہ بدعت وہ بدعت، یہ بدعت وہ بدعت، بس ہر بندہ جو بدعت کہہ دیتا ہے، جو بندے کے دماغ میں پھر اس کا بن جاتا ہے۔ آپ کا دماغ خود بتاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اپنے والدین کے لیے جو بھی صدقہ خیرات کریں، پڑھ کے ان کو بخشیں، نیک اعمال کر کے ان کو بخشیں، ان کے ثواب کے لیے کھانا کھلائیں، کسی کا گھر بنا دیں، کسی بچے کو پڑھا دیں، اس کا ثواب میرے والدین کو بھی جائے، مجھے بھی جائے، میرے خاندان کو، میرے نبی اکرم کو جاتا ہے۔ کوئی بدعت کہے یا جو مرضی کہے، میں اس کو کبھی نہیں مان سکتی۔ جس چیز میں گناہ شامل نہیں ہے، جس چیز میں شرک شامل نہیں ہے، بس اللہ ایک ہے، دینا اس نے ہے، بس اس کی رسی سے لٹکے رہے۔ اب میں آپ کو 2 انمول نصیحتیں کروں۔ نماز مت چھوڑنا، کہ زندگی کی ساری بھلائیاں اور برکتیں صرف نماز میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کہ گناہوں کی ابتدا جو ہے وہ اسی سے ہوتی ہے۔ کسی کی طرف دیکھیں اچھی حیا والی نظر سے، ایک دفعہ نظر کسی طرف آدمی غیر کی طرف اٹھ جائے کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ کی اجازت نہیں۔ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اللہ نے یہ جسم دیا ہے اور اللہ ہی کی مرضی ہے، اس کے احکامات پہ چلنا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، دعا کو ہاتھ اٹھاتی ہوں، کبھی سجدوں میں گرتی ہوں، بدن کو بھی جھکاتی ہوں، زبان سے کہہ نہیں پاتی، مگر اپنے سیاہ دل میں یہی الفاظ دہراتی ہوں کہ جب ہوں آخری سانسیں زباں پہ ورد ہو تیرا، وہ روح سرشار ہو یا رب جو دنیا میں تڑپتی ہے، اٹھائیں لوگ جب مجھ کو تیری تکبیر پڑھتے ہوں، فرشتے تیری رحمت کے میرے ساتھ چلتے ہوں، زمین کی سطح کے نیچے دبا دیں جسم جب میرا، میرے ابیض لبادے پر جہاں کی گرد پڑتی ہو، تو اے نور السما تیرے انوار کی بارش مجھے نم تب بھی کرتی ہو، سوالوں کے جوابوں تک مجھے تم پاس کر دینا، میری ہر ایک خطا یا رب مجھے تم معاف کر دینا، نکل بھاگے گی دنیا جب کوئی اپنا نہیں ہوگا، مجھے اپنا بنا لینا، تو رحمت میں چھپا لینا، جب تقسیم ہو مولا منور نور سے اپنے، میرا چہرہ بھی کر دینا، ذلت سے نہ گڑ جائیں میری آنکھیں، میرے اللہ، حوض کوثر کی نعمت سے مجھے سرشار کر دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے میرے عیب چھپا لینا، اور اپنی رحمت سے غضب کو ٹھنڈا کر لینا، میرے نفس پر میں نے کیے ہیں جو کروڑوں ظلم، میرے آقا میرے مولا میرے رحمان اے اللہ مجھے مرحوم کر لینا، مجھے محروم نہ کر دینا، مجھے ظالم نہ کہہ دینا، گو کہ ہوں بڑی مجرم، گو کہ ہوں بڑی ظالم، ستاروں سے زیادہ ہے، ہزاروں سے زیادہ ہے، مگر فعال ما یرید تو جب دے حکم، وامتازو مجرموں میں نہ کر دینا، جو تجھ کو دیکھتے ہوں گے تو ان کو دیکھتا ہوگا، بڑے مسرور وہ ہوں گے، بڑے سرشار وہ ہوں گے، مجھے ان میں تو لے جانا مالک، تو قادر ہے میرے مولا جسے چاہے گا بخشے گا، مجھ پہ عفو و کرم کرنا الہی، میں تو عاجز ہوں، بس تو راضی مجھ سے ہو جانا، تو راضی مجھ سے ہو جانا، آمین آمین الہی ثم آمین۔ تو میرے سارے سننے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے سب سے راضی ہو جانا، جو نہیں دیکھ رہے ان سے بھی راضی ہو جانا، میرے نبی کی ساری امت کو پار لگا دینا، آمین۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस दर्ज है। ये फ़रिश्तों के बारे में है और अल्लाह सुब्हान व तआला और फ़रिश्तों के दरमियान में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसके बारे में है। हजूर पाक ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे दिन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, जिनका काम है कि हर शख्स जहाँ है और जो कुछ कर रहा है उसको देखे और उसको रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि उन्होंने तो महफूज करना है ना हमें दिखाने के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने वो फ़रिश्ते भी मुकर्रर कर रखे हैं। कुछ फ़रिश्ते ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर घूमते फिरते हैं और ये देखते हैं कि कौन किस वक्त किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ कर रहा है, हम्दो सना कर रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। जब ये किसी ऐसे शख्स को देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि इसको अपने परों से ढांप लो। ये अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, इसको ढांप लो। ये जो अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है और उससे दुआ मांग रहा है, रहमतें दरअसल इस पर होती हैं या इस महफिल पर होती हैं नाजिल अल्लाह की। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो, यानी अल्लाह पूछता है कि ये क्या कह रहे हैं लोग। फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आपकी हम्दो सना कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है क्या इन्होंने मुझे यानी अपने अल्लाह को देखा हुआ है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं या रब, ये किस तरह मुमकिन था कि वो आपको देख लेते। फिर अल्लाह फरमाता है ठीक है, तो फिर मेरा बंदा क्या मुझसे मांग रहा है, यानी अल्लाह लाड से फ़रिश्तों को गवाह बना रहा है इस काम के ऊपर। फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह, वो जब जन्नत की दुआ मांग रहा था, वो आपसे जन्नत की दुआ मांग रहा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या जन्नत को मेरे बंदे ने देखा हुआ है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं अल्लाह ताला, ये किस तरह मुमकिन है, लेकिन अगर वो देख ले तो और भी ज़्यादा इन्हमाक से दुआ मांगे। फिर अल्लाह पूछते हैं ये मेरा बंदा किस चीज़ से पनाह मांग रहा था? फ़रिश्ते कहते हैं जहन्नुम की आग से पनाह मांग रहा था। अल्लाह ताला पूछते हैं क्या इसने जहन्नुम को देखा है? फ़रिश्ते कहते हैं नहीं अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है, और अगर ये जहन्नुम को देख लेते तो और भी ज़्यादा गिड़गिड़ा कर पनाह मांगते और मुआफ़ी मांगने में और भी बढ़ जाते। तो अल्लाह फरमाते हैं गवाह रहना कि मैंने इस शख्स को माफ़ कर दिया। फिर फ़रिश्ते कहते हैं ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस महफ़िल में एक दो ऐसे भी शख्स हैं, औरतें या मर्दों में, जो इंटेंशन से इस महफ़िल में नहीं आए, यानी ये काम करने, माफ़ी मांगने या जन्नत मांगने। तो अल्लाह फरमाते हैं गवाह रहना मैंने इन्हें भी माफ़ कर दिया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा अल्लाह है और कितना बड़ा उसका दिल है। इससे ये लेसन मिलता है कि अगर हम अपने आप को अल्लाह वालों के साथ जोड़े रखें और अल्लाह वालों की सोहबत में बैठें और इनसे ताल्लुक़ रखें तो फिर भी मग़फ़रत हो जाती है और अजर मिलेगा। अल्लाह हमें ज़ाकिरीन में से बना दे। सोचे कि जब अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, कोई काम अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से क्यों पूछते हैं क्या उसने मुझे देखा, क्या वो जन्नत देखी, क्या जहन्नुम देखी, क्यों पूछ रहे हैं? जवाब ये है कि गवाह बनाने पे कि अपनी तख्लीक पर फ़ख्र करने के लिए, क्योंकि फ़रिश्तों ने कहा था ना ये तो झगड़े लड़ाइयाँ करेंगे, अल्लाह तेरी तारीफ़ और इबादत के लिए तो हम ही काफ़ी हैं, फिर क्यों इनको पैदा कर रहा है, ये तो फ़साद करेंगे। फिर जो ज़ाकिरीन की सोबत में इबादत ही ना करते उसको क्यों बख्श देता है, ये भी तो सोचें। जवाब है अल्लाह पुर उम्मीद है कि हो सकता है कि अच्छों की सोबत में बैठकर ये नेक हो जाए, क्योंकि खुशबू की दुकान से खुशबू ना भी ख़रीदें मगर वो आपके बदन और कपड़ों को महका देती है, ये तो सही बात है। और बदबू की जगह से कोई चीज़ भी ना ले तो वो आपके लिबास और दिल व दिमाग को बदबूदार तो कर देती है। आगे वल्लाह आलम, लेकिन यही हमने देखा है, बुरी जगह बैठे तो हमारे ख़यालात ही बदलने लग जाते हैं।
ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں، ہر چیز کوئی بات نہیں پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم نیکوں کی صحبت میں بیٹھے تو ہم کرسٹل کلیئر کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہم مانتے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ کوشش کیا کریں کہ نیکوں کے ساتھ دوستی لگائیں، اور کوشش کریں کسی کو برا نہ کہیں، لیکن خراب محفلوں میں کوشش کریں اوائڈ کریں، نہ زیادہ بیٹھیں۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ لا الہ الا اللہ بہت افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ، یہ سارے اذکار ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ سارے اذکار وہ ہیں جو ہمارے چہرے کو چمکا دیں گے قیامت کے دن، اور ہمارے دل کو مطمئن اور پرسکون کریں گے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کروا دیں گے۔ اچھا، اب ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں جو آپ کو بتانی ہے۔ ہر حاجت پوری ہو، ہر مصیبت، مشکل، تنگی اور پریشانی سے نجات مل جائے۔ پریشانی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، قرض ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ ہر چیز مصیبت ہے۔ اور حاجت روائی، ہر وہ چیز جو آپ مانگتے ہیں وہ مل جائے، وہ حاجت روائی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف ابراہیمی پڑھنا ہے 11 دفعہ اول و آخر، اور اس کے اندر پڑھنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اللہ ایک دفعہ ہمارے دل کو ہدایت دینے کے بعد اس کو کہیں پھیر نہ دینا پھر گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف۔ بے شک تو ہی دینے والا ہے، بہت زیادہ رحمت دے ہمیں۔ تو اس کے بعد یہ آپ 11 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھا، اور سورہ آل عمران کی آیت ہے نا 26 نمبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے واپس لے لے، تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتا ہے مالک۔ یہ آیت پڑھنی ہے 21 مرتبہ، پہلی آپ نے پڑھنی ہے 101 مرتبہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دوسری آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، اول آخر 11 دفعہ درود شریف۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ 21 دن کے عمل میں آپ کی انشاءاللہ العزیز، اللہ غیب کا علم جانتا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے، کیونکہ میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ 21 دن کا بھی عمل کریں تو غیب سے اللہ رب العزت آپ کی حاجت روائی فرمانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست، کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا فرما دیں گے۔ اگر کسی کے حاسد بہت زیادہ ہوں، کسی بادشاہ یا امیر ترین یا مشہور یا سمجھدار یا کسی خوبصورت یا کسی زیادہ آرام عیش میں رہنے والوں سے لوگ جل رہے ہوں، تو 7 مرتبہ آپ ان آیتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں، اور صبح شام خصوصی 7 دفعہ ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ حاسدوں سے محفوظ رہیں گے۔ دیکھیں یہ بہت بہترین دعا ہے، اس سے یہ جو ہے نا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس سے قرض بھی ادا ہوتا ہے، اس سے تنگی بھی دور ہوتی ہے، اس سے بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ حاسد بھی ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد دشمن بھی دور ہوتے ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ اور پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، بہت بڑی دعا ہے۔ وہ 101 بار ہے اول آخر درود شریف، اور یہ 21 بار ہے اول آخر 11 بار درود شریف۔ اور حاسدوں سے بچنے کے لیے
7 7 دفعہ یہ دونوں دعاؤں کو صبح شام بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ حاسدوں سے، دشمنوں سے، کالے جادو کرنے والوں سے، گھروں پہ پھوکے مارنے والیاں، یہ تو قرآن میں ذکر ہے نا، ان سے اور زبان دراز لوگوں سے آپ بچے رہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھی تھی یہ، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں یہ ایپیسوڈ کروں گی، لیکن میں کل بھی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن الحمدللہ میرے گھر اللہ کی رحمتیں اتری ہوئی ہیں، مہمان ہیں جن سے میں بڑا خوش ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں میرے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کی طرح جن سے تعلقات رہے ہیں۔ تو جب میرے بچوں کو پیار ہے ان سے سالہ سال سے، تو مجھے بھی پیار ہے، مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح ہی وہ پیار ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، بہت رونق ہے۔ تو میں نہیں کل کر سکی ایپیسوڈ، میرا خیال شاید پرسوں بھی نہیں کر سکی تھی، شاید پرسوں کیا تھا، کل نہیں کر سکی، کل نہیں میرا خیال کر سکی، پرسوں کیا تھا۔ تو یہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دل درد دور کر دے گا۔ آپ یقین کریں وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور ایک اگر ہو سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھ لیا کریں، وہ ہے نا ابھی دیکھیں میں اپنے میاں کو یاد کرا رہی تھی، اور ابھی پھر مجھے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ کی دعا، ربنا انزل علینا مائدۃ، یا اللہ آسمان سے اتار ہمارے لیے مائدہ، سورہ مائدہ کا ہی ہے یہ رزق، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ دن عید کا دن ٹھہرے ہمارے پچھلوں کے لیے اور اگلوں کے لیے، اولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا، اور رزق عطا کر ہمیں، انت خیر الرازقین، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اگر ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اگر آپ کے کوئی گھر کے کام ذمہ داریاں زیادہ ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو آپ 11 دفعہ یا 21 دفعہ اول آخر دروشی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے۔ اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو اور گزری ہوئی نسلوں کو سب کے لیے بھلائیوں کے آثار پیدا کر دے گا انشاءاللہ، بڑا ہی غفور ہے۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے۔ اور صبح جمعہ ہے، ایک دفعہ پھر آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ پڑھنا نہیں بھولنا سورہ کہف، سورہ جمعہ، سورہ یاسین، سورہ سجدہ، اور بہت عصر کے بعد عبادت کرنی ہے مغرب تک، اور رب العزت سے دعائیں مانگنی ہے، اور وہ سننے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کا دل ہے میرے بندے مانگے اور میں ان کے مانگنے سے بھی زیادہ ان کو عطا کروں۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہ کرے، ہر ضرورت کو عزت سے پوری کرے۔ مانگنا بڑا ہی مشکل ہے، آپ اپنوں سے بھی نہیں مانگ سکتے، تو اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، سب کو اپنے خزانوں سے دے، بہت دے، بہت دے، بہت دے، کہ وہ دے سکتا ہے، اور سب کو زندگی سے تندرستی، سکون، خوشیاں، چین دے، بیماروں کو شفا دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در دے، روٹھے ہوئے کو منا دے۔ آج میں نے ایک بچے کو بہت پریشان دیکھا کہ وہ میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور باپ ان سارے بچوں کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ لگا لگا کے چوم رہا ہے۔ وہ اس غم میں ہے کہ کہیں بچے اس سے بچھڑ نہ جائیں، پھر وہ کیا کرے گا۔ بار بار کہہ رہے ہیں آنٹی میں ان کی میموریز اپنے دل میں جمع کر رہی ہوں۔ میں نے اس کو کہا میرے بچے تو میرے بچوں کی طرح ہے مجھے عزیز، اللہ تیرے لیے بہت اچھا کرے گا، اللہ تم لوگوں کو جوڑ دے آپس میں، اور اللہ ان بچوں کے اوپر ماں باپ کی گھنا سایہ ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ سر پہ تانے رکھے۔ آپ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے دل کو خوش کر دے۔ اس کی ماں تو پردیس کہیں بیٹھی ہے نا، اور بڑی عمر کی ہے، 90 کے قریب ہے، اس کو تو ڈیمنشیا یاد بھی نہیں کر سکتی،
हम उसके लिए दुआ करें, तो आप भी उसके लिए दुआ करना। अल्लाह गफूर रहीम है, कबूल भी फरमाएगा और मकबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। एक दफ़ा फिर आप सबको जुमा मुबारक।